السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ جس قدر جلسوں میں، میلادوں میں، بڑی بڑی کانفرنسوں میں شریک ہوتے ہیں اور جمعہ کے خطابات وغیرہ سننے کا جو ہمیں شرف حاصل ہوتا ہے، ان سب کے نتیجے میں یقیناً ایک بات آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ گئی ہوگی کہ ماں باپ کی فضیلت کیا ہوتی ہے۔ کیونکہ میرا اپنا بھی تجربہ ہے، جلسوں میں شریک ہو کر پڑھا تو میں بعد میں، لیکن جلسوں میں شریک ہو کر میں نے مدرسہ جانے سے پہلے یہ جان لیا تھا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی طاعت و فرما برداری کے سلسلے میں اللہ کیسے کیسے مقام و مرتبے سے انسان کو نوازتا ہے۔ وجہ اس کی یہ رہی کہ مقررین حضرات عام طور پہ والدین کی فضیلت اور ان کی خدمت پہ تقریریں کرتے ہیں اور ان کی خدمت کی ترغیب دلاتے ہیں۔ یقیناً وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، مجھے کوئی حق نہیں ہے اور نہ ہی یہ میرا ارادہ ہے کہ میں ایسوں کی خدمت میں کچھ عرض کروں۔ سرِ دست جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یقیناً ماں باپ کی فضیلت ہے، ان کی خدمت ہمیں کرنی چاہیے اور ان کی خدمت کا صلہ اللہ رب العزت دنیا میں تو عطا فرمائے گا ہی، یقین رکھیے کہ اس خدمت کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو آخرت میں بھی سرخ روئی، سرفرازی، سربلندی عطا فرمائے گا۔ لیکن جو بات میں ابھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، ایک حدیث پاک ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قلت یا رسول اللہ قد علمنا ما حق الوالد فما حق الولد۔ اے اللہ کے رسول، ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، فما حق الولد، اے اللہ کے رسول اولاد کا کیا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا حق ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا کہ اولاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ معاشرے میں، محلے میں، سماج میں، علاقے میں آپ غور کریں تو بسا اوقات بچوں کے نام اس طرح کے سننے کو ملتے ہیں کہ کبھی کبھار ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کا نام اچھا رکھیے، اچھے ناموں کا اثر بھی پڑتا ہے۔ اور دوسرا حق اللہ کے رسول نے یہ فرمایا وَأَدَّبَهُ، اور اسے اچھی تعلیم و تربیت دے۔ اگر ہم اس سے غفلت کرتے ہیں تو بسا اوقات میں اپنی تقریروں میں، خاص محفلوں میں، احباب کے درمیان، اقارب اور رشتہ داروں کے درمیان یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم اگر اپنے اولاد کی تربیت سے غفلت برتتے ہیں، اچھی تعلیم سے انہیں دور رکھتے ہیں، تو اس کا جو بھیانک نتیجہ سامنے آ سکتا ہے یا آتا ہے وہ کیا کیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کی اچھی تعلیم اور اسے اچھی تربیت نہیں دی ہے بچے کو، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بیٹے کی شکل میں والدین کے لیے ٹینشن کا باعث تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہی بیٹا جب شوہر کی شکل میں آتا ہے تو شوہر کی شکل میں بھی اپنی بیوی کے لیے وبال جان بنتا ہے، اور وہی جب والد کی شکل میں آتا ہے تو پھر وہ اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، بچوں پہ کما حق توجہ نہیں دیتا ہے اور ان کی تعلیم و تربیت سے مجرمانہ غفلت برتتا ہے، اور پھر وہی جب کسی گھر کا گارجین، کسی گھر کا مالک بنتا ہے تو خود بے راہ رو ہے، خود راہ راست پر نہیں ہے، خود اچھی عادتوں سے شناسا نہیں ہے،
تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ پورے گھر کو براہ روی کا شکار بنا دیتا ہے۔ تو اب یہ ایک گارجین یا ایک والد جو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے مجرمانہ غفلت برت رہا ہے، بات یہاں تک کیسے پہنچی؟ تو بات یہاں تک اس طور پہ پہنچتی ہے کہ یہ باپ کی شکل میں جو نوجوان ہے، ابھی جب یہ بچہ تھا تو ان کے والدین نے ان کی تعلیم و تربیت سے غفلت برتی۔ اب بچپنے میں جو اس کے ساتھ غفلت برتی گئی ہے، اس کا نتیجہ زندگی کے کئی موڑ پر مختلف انسان جھیلتے نظر آتے ہیں۔ لہذا کوشش اس بات کی ہمیں ضرور کرنی چاہیے کہ اگر ہم صاحب اولاد ہیں تو اپنے بچوں کا حق ضرور ادا کریں اور ان کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے، اچھا ماحول دے۔ ماحول کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، ہم اس سے بھی بہت غفلت برتتے ہیں۔ ایک واقعہ جو میں نے کسی کتاب میں پڑھی تھی کہ ایک اسکول ٹیچر نے کم عمر کے بچوں سے پوچھا تھا کہ بچوں بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو جس کو جیسی تربیت ملی تھی، جس کے گھر کا جیسا ماحول تھا، جن کے والدین جیسے تھے، بچوں نے اسی طریقے کا جواب دیا۔ ایک بچے نے بڑا ہی حیرت انگیز اور تعجب خیز جواب دیا۔ اس بچے نے کہا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ بچے عام طور پر سین کو 6 سے ہی ادا کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ اس کا جواب بڑا انوکھا تھا، نرالا تھا، اچھوتا تھا، ٹیچر نے اس کو بلایا اور کہا بچے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ جواب کیوں دیا؟ تم صحابی کیوں بننا چاہتے ہو؟ تم کو معلوم ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ تو بچے نے کہا مجھے یہ تو نہیں معلوم ہے، لیکن چونکہ عمر میری چھوٹی ہے، میں اپنے والدین کے ساتھ ہی سوتا ہوں، تو سوتے وقت میرے ماں باپ جو مجھے قصہ سناتے ہیں یا ان کی جو آپسی گفتگو ہوتی ہے تو ان میں صحابہ کرام کا ذکر بار بار آتا ہے۔ لفظ صحابہ میں بار بار سنتا ہوں تو میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جن کا ذکر میرے والدین بار بار کرتے ہیں یقیناً وہ کوئی نیک آدمی ہوں گے، اس لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں صحابی بنوں گا۔ تو اب دیکھیے اس بچے کے دل میں جو ایک عمدہ خیال آیا، اس بچے کے ذہن و فکر میں صحابی بننے کا جو مبارک خیال آیا وہ ان کے ماں باپ کی وجہ سے آیا۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کے بگڑنے کی وجوہات میں سے پہلی وجہ جو ماں باپ بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں کی صحبت میں رہ کے بگڑ گیا، فلاں کے ساتھ رہتے رہتے بگڑ گیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کسی کی صحبت میں نہیں چلا جاتا ہے، پیدا ہوتے ہی اسے صحبت نصیب ہوتی ہے، ماں کی، باپ کی، بھائی کی، بہن کی۔ وہ تو جب 10 سال کا ہو جائے، 12 سال کا ہو جائے تو پھر باہر جاتا ہے، وگرنہ تو وہ گھر میں رہتا ہے۔ اب وہ گھر میں رہتے رہتے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، بھائی بہن کو دیکھتا ہے، دیگر رشتہ داروں کو دیکھتا ہے کہ سب دین سے دور ہے، سب نماز سے دور ہے، سب تلاوت قرآن سے دور ہے، شریعت سے، سنت رسول سے دور ہے، اللہ و رسول کی فرما برداری سے دور ہے، لہذا وہ بھی انہی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اور پھر باہر جب اس کو اپنی ہی جیسی صحبت نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ انہی کے ساتھ اپنا رنگ جماتا ہے۔ ہم اپنے بچاؤ کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہ کر بگڑ گیا، نہیں، بچہ آپ کے ساتھ رہ کر بگڑا ہے۔ آپ کی عادت اچھی نہیں ہے، آپ کا ذہن اچھا نہیں ہے، آپ کا طور طریقہ اچھا نہیں ہے، گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، بلکہ گھر کا ماحول اسلامی نہیں ہے، آپ نمازوں کے پابند نہیں ہے، شریعت و طریقت کے پابند نہیں ہے۔ بچہ لگاتار آپ کو دیکھ رہا ہے اور جو بری عادت ہے آپ کے اندر ہے وہ سب سیکھ رہا ہے۔ لہذا میں گزارش یہ کروں گا کہ بچوں کی تربیت پر دھیان دیجئے، اور بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو کم از کم اتنا ضرور کیجئے کہ ان کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کیجئے جس کا اس بچے پہ منفی اور غلط اثر پڑے، ورنہ نقصان آپ ہی کو اٹھانا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔